अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे होंगे हमारे सामने दारुल इफ्ता इन्फो का एक पेज ओपन है। यहाँ पर बहुत सारे क्विज़ेज़ है, इस्लामिक क्विज़ेज़, जिसमें सबसे पहले तो हम फ़िलहाल चूँकि क़ुरबानी का मौका चल रहा है, यहाँ पर क़ुरबानी के ताल्लुक़ से क़ुरबानी के फ़ज़ाइल हो, उसके अहकाम हो, फ़िक़ही मसाइल हो, इन तमाम चीज़ों पर मुश्तमिल जो फ़िक़ही क्विज़ेज़ है, सवालात है, मुक़ाबला है, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले फ्रंट पेज पर देखेंगे तो यहाँ पर कुल 15 मरहले हैं, 15 मरहले हैं, यानी 15 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी में कुल 20 सवालात है, दूसरे में 20 है, तीसरी में 20 है, हर एक कैटेगरी में 20-20 सवालात लिखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर मसला ये है कि जब तक आप पहले मरहले को हल नहीं करते हैं तब तक दूसरे मरहले में पहुंच नहीं सकते। तो चलिए हम एक एक करके तमाम मरहलों को हल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या कुर्बानी के मसाइल के एतबार से, कुर्बानी के फ़ज़ाइल के एतबार से हमारा नॉलेज, हमारा इल्म सही है या फिर इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने की और इजाफा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मरहले की तरफ बढ़ते हैं और कुल 20 सवालों को जवाब देने की कोशिश करते हैं। चलिए आप देख रहे होंगे आप, हमारा पहला मरहला है, उसके 20 सवालात है और यहाँ पर टाइम चल रहा है। ओके, सबसे पहला सवाल है, क्या भैंस की कुर्बानी शरअन जायज़ है? तो इसके 4 ऑप्शंस है। जायज़ नहीं है, सिर्फ मजबूरी में जायज़ है, मकरूह है, बिल्कुल जायज़ है। तो हम यहाँ पर सही ऑप्शन चूज करने की कोशिश करते हैं और लिखते हैं जायज़ है। ओके, यहाँ पर हमारा ये सवाल बिल्कुल सही और दुरुस्त है। यहाँ पर वजाहत में उन्होंने लिखा है कि भैंस की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। अगला सवाल लिखा गया है कि जानवर को ज़िबा करने की जगह तक पिछली टांग पकड़कर घसीटना कैसा है? तो इसके भी 4 ऑप्शंस है। पहला जायज़, दूसरा मुस्तहब, तीसरा मकरूह और सुन्नत के खिलाफ और चौथा ऑप्शन है गोश्त हलाल नहीं रहता। तो हमें इन्हें इन 4 में से सही ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए हम चूज करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मकरूह है और सुन्नत के खिलाफ है। ठीक है, हमारा ये सवाल और उसका जवाब बिल्कुल सही हुआ है। इसकी वजाहत लिखी हुई है कि जानवर को अजियत देकर यानी तकलीफ देकर घसीटना मकरूह है, उसे नरमी से पकड़ कर लाना चाहिए। चलिए 2 सवालात हमारे हो चुके हैं और दोनों में हमारा रेशियो विन रहा है, कामयाबी का रहा है। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है, कुर्बानी का वक्त कब से शुरू होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 10 जिलहिज्जा की सुबह सादिक से, ईद की नमाज के बाद से, चांद रात से, 9 जिलहिज्जा से। तो अब हम यहाँ पर सही जवाब को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये जरा कंफ्यूजिंग सा ऑप्शन हमारे सामने आया है। यहाँ पर हम ऑप्शन बी को चूज करते हैं, यानी ईद की नमाज के बाद से। ओके, ये भी हमारा जवाब बिल्कुल सही रहा है। लिखा हुआ है वजाहत में कि शहरों में कुर्बानी ईद की नमाज अदा करने के बाद ही जायज होती है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जो जानवर तिरछी आंखों से देखता हो यानी भींगा हो तो उसकी कुर्बानी शरअन कैसी है? तो यहाँ पर भी कुल 4 ऑप्शन है। दुरुस्त है, नाजायज है, मकरूह है, जायज है लेकिन सवाब कम है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ऑप्शन ए अलिफ दुरुस्त है। ओके, हमारा ये भी सवाल और उसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त रहा है। वजाहत में लिखा हुआ है कि भीगी आंख वाले जानवर की कुर्बानी बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। अगला सवाल, साहिब निसाब औरत पर कुर्बानी का क्या हुक्म है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मर्दों पर ही कुर्बानी है, औरतों पर नहीं है? अगर औरत साहिब निसाब हो जाती है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं? तो उसके भी 4 ऑप्शंस है। सिर्फ बेवा पर, औरत पर कुर्बानी वाजिब है, सिर्फ मर्द पर वाजिब है, उस पर वाजिब नहीं। तो हम सही जवाब की तरफ बढ़ते हैं, औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है। ठीक है, ये भी हमारा जवाब बिल्कुल सही और दुरुस्त रहा है। और वजाहत में लिखा हुआ है कि कुर्बानी हर उस मुसलमान आकिल बालिग पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो, चाहे वो मर्द हो या औरत। तो हमारा ये जवाब भी बिल्कुल विन रहा, हम कामयाब रहे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अगर कीमत और गोश्त में दोनों बराबर हों तो बकरे और गाय के 7वें हिस्से में से किसकी कुर्बानी अफजल है? तो बकरा है या फिर बड़ा लेना चाहिए जबकि कीमत में दोनों बराबर हों? तो यहाँ पर बड़ा जानवर है, बकरा खरीदना है, दोनों बराबर है और बड़ा जानवर अफजल है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ऑप्शन बी बकरा खरीदना। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 जानवर हैं, एक बड़ा है जिसमें आप हिस्सा लेते हैं तो मान लीजिए वो भी 20,000 रुपये तक जाता है, और अगर आपके पास बकरा है तो वो भी 20,000 तक जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको हिस्सा लेना ज्यादा अफजल है या फिर पर्टिकुलर एक बकरा खरीद लेना?
تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر قیمت برابر ہو، یعنی حصے کی اور بکرے کی دونوں کی قیمتیں اگر برابر ہو رہی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو بکرا لے کر ذبح کرنا، یعنی اس کو اچھی طرح پال پوس کر بڑا کرنا اور اس کے بعد میں اس کی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے اونٹ کی قربانی صحیح ہونے کے لیے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 3 سال، 4 سال، 5 سال، 2 سال؟ بتائیے، آپ بھی بتائیے، گیس کیجیے آپ۔ اگر آپ کو نالج ہے تو کمنٹ میں لکھیے، اگر نہیں ہے تو چلیے ہم صحیح جواب بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا صحیح جواب 5 سال کا ہونا چاہیے، یہیں پر ہم کلک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ہم نے 5 سال لکھا ہوا ہے، اور وضاحت میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اونٹ کی قربانی کے لیے اس کی عمر 5 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے اوجھڑی یعنی اتنیا وغیرہ کھانے کا کیا حکم ہے؟ 4 آپشنز ہے۔ پہلا آپشن حرام، دوسرا جائز، تیسرا سخت گناہ، اور چوتھا صرف غریب کھا سکتے ہیں۔ تو ان چاروں میں سے ہمیں چوز کرنا ہے، اور ہم لکھتے ہیں کہ کھانا جائز ہے۔ چلیے ماشاءاللہ ہمارا یہ جواب بھی بالکل درست رہا ہے۔ ہمارا ون ریٹ ابھی تک کافی بہترین رہا ہے، ایک بھی جواب ہم نے غلط نہیں دیا ہے۔ اوجڑی کھانا شرعاً جائز ہے، یہ حرام چیزوں میں شامل نہیں، کیونکہ حرام چیزیں 7 ہوتی ہے، ان 7 چیزوں میں اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے قربانی کے لیے مادہ جانور افضل ہے یا نر؟ نر افضل ہے یا مادہ؟ تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ نر افضل ہے اور دونوں برابر ہے، یا پھر بھینس نر افضل ہے۔ تو ہم یہاں پر صحیح جواب حاصل کرنے کی، اس پر ٹک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لکھتے ہیں آپشن بی مادہ افضل ہے۔ چلیے ماشاءاللہ یہاں پر بھی ہم جیت گئے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ عام طور پر مادہ کی قربانی نر سے افضل سمجھی جاتی ہے، بشرطے کہ وہ موٹی تازی ہو۔ یعنی اگر کوئی مادہ جانور ہے، بکرا ہے یا پھر کوئی بڑا جانور ہے جو کہ مادہ ہے، تو ایسے صورت میں اس کی قربانی نر کے مقابلے میں افضل ہوتی ہے، جبکہ وہ صحت مند ہو، تندرست ہو۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذبح کرتے وقت صرف اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا کیسا ہے؟ صرف اللہ اکبر، یعنی اس کے ساتھ بسم اللہ ہی نہیں بڑھایا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا حکم کیا ہے؟ کیا جانور حلال نہیں ہوگا؟ حلال ہوگا لیکن سنت کے خلاف ہے، بہترین طریقہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ تو ہم یہاں پر صحیح جواب حلال ہوگا۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، صرف اللہ اکبر اگر آپ نے کہہ کر ذبح کیا ہے تو جانور حلال ہو جاتا ہے، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کے ساتھ بسم اللہ کا بھی اضافہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، 2 چیزیں الگ الگ ہے۔ اللہ اکبر کہہ لینے سے آپ کا جانور حلال ہو جاتا ہے، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ بھی بڑھا لینا چاہیے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ ہمارا سوال نمبر 11۔ ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی پلانا کیسا ہے؟ یہ تو بالکل آسان سوال ہے، آپ بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ مستحب ہے، فرض ہے، ضروری نہیں، مکروہ ہے؟ ہم لکھتے ہیں کہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، یہ بھی ہمارا جواب بالکل صحیح اور درست رہا ہے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلانا اور اسے آرام پہنچانا مستحب ہوتا ہے۔ بڑھیا کیا؟ چلیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال ہے دوسرے شخص کی طرف سے واجب قربانی کے لیے کیا ضروری ہے؟ صرف نیت کرنا ضروری ہے، اس کی اجازت لینا ضروری ہے، یا اس کو بتانا ضروری نہیں، یا گوشت اسے دینا ضروری ہے؟ تو ان 4 آپشن میں سے صحیح آپشن کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور لکھتے ہیں آپشن بی اس کی اجازت لینا۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہاں پر بھی ہم کامیاب رہے۔ وضاحت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے زندہ آدمی کی جانب سے واجب قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہو گیا؟ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 13۔ قربانی کے لیے بکرے یا بکری کی کم از کم عمر کتنی ہونی چاہیے؟ پتا ہے آپ کو؟ آپ سب کو ہی بتائیے۔ 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، 3 سال؟ بتائیے جلدی کمنٹ میں۔ 1 سال؟ اوکے، فائنل کر دیں؟ ٹھیک ہے، آپشن بی 1 سال۔ بکرے کی عمر وضاحت میں لکھا ہوا ہے بکرے کی عمر کم از کم 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے، اس سے کم جائز نہیں۔ اگلا سوال، بھینس کی قربانی کے لیے کم از کم کتنی عمر مقرر ہے؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال؟ بھینس کی عمر کتنے سال بتائیے جلدی؟ 2 سال لکھیں؟ ٹک کر دیں 2 سال پر؟ کر دیتے ہیں۔ آپشن بی بھینس کے لیے 2 سال کی عمر کا ہونا شرط ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال،
سوال نمبر 15، اگر کسی جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ جائز نہیں۔ آپشن اے، آپشن بی میں جائز ہے، آپشن سی میں صرف مادہ میں جائز ہے، اور آپشن ڈی میں مکروہ ہے۔ بتائیے جلدی سے۔ پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے، آپشن بی کو ہم چوز کرتے ہیں، جائز ہے۔ ٹھیک ہے، وضاحت بھی ہمارا جواب بالکل درست ٹھہراتی ہے اور کہتی ہے کہ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو اس کی قربانی بالکل درست ہے، کوئی مکروہ وغیرہ نہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہوئے، قربانی کے ایام میں گوشت کو اندازے سے تقسیم کرنا یعنی بغیر وزن کیے تمام 7 لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا کیسا ہے؟ آپشن میں ہے جائز ہے، ناجائز ہے، صرف دوستوں میں جائز ہے، مستحب ہے۔ تو ہم کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر آپشن بی صحیح ہونا چاہیے، تو وہی پر ہم ٹک کرتے ہیں۔ اوکے، یہ بھی ہمارا جواب بالکل صحیح ہو چکا ہے۔ اگر آپ 7 لوگ مل کر قربانی کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں صرف اندازے سے تمام لوگوں کے درمیان گوشت کو تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ وزن کر کے ہر ایک کو برابر سرابر آنا چاہیے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہاں پر سوال لکھا ہوا ہے، سوال نمبر 17، لفظ اضحیٰ کا کیا معنی ہے؟ عید الاضحیٰ کہتے ہیں نا ہم، تو عید الاضحیٰ میں جو لفظ اضحیٰ ہے اس کے معنی کیا ہے؟ یہاں پر 4 آپشن ہے، جانور کو ذبح کرنا، گوشت تقسیم کرنا، قربانی کا دن، عید کا دن۔ تو آپ کنفیوژن کے شکار ہو جاؤ گے۔ یہاں پر ہم لکھتے ہیں جانور کو ذبح کرنا۔ اوکے، یہاں پر ہمارا بھی جواب غلط ہو چکا ہے۔ عربی زبان میں اضحیٰ کا معنی ہے قربانی کا دن۔ اچھا، قربانی کا دن ہم نے لکھا ہے کہ جانور کو قربان کرنا، یہ غلط ہوا ہے۔ صحیح آپشن تھا، صحیح جواب تھا اضحیٰ کے معنی ہے قربانی کا دن۔ چلیے ہمارا ایک جواب غلط ہو چکا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، قربانی کتنے دن تک کی جا سکتی ہے؟ تو ہر ایک کو پتا ہے، 1 دن، 3 دن، 10 دن، پورے ذی الحجہ میں۔ تو ہم یہاں پر صحیح آپشن کی طرف بڑھتے ہوئے 3 دن پر کلک کرتے ہیں۔ بالکل درست، قربانی کا ایام صرف 3 دن ہے، یعنی 12 ذی الحجہ کے سورج غروب، یعنی 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک۔ چلیے اگلا سوال ہے، اجتماعی قربانی میں اگر کسی شریک کی نیت صرف گوشت حاصل کرنے کی ہو تو کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 19، سب کی قربانی درست ہوگی، کسی کی بھی صحیح نہیں ہوگی، صرف اسی کی قربانی غلط ہوگی جس نے غلط نیت کی ہے، یا پھر گوشت کھا سکتے ہیں؟ ہم یہاں پر صحیح جواب حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ بالکل درست۔ اگر کسی بھی ایک آدمی کی نیت عبادت کی نہیں ہے، صرف گوشت کھانے کی ہے، تو پھر ان 7 لوگوں میں سے کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جتنے بھی شریک ہوں تو پہلے وہ اپنی نیتوں کو درست کر لے کہ میں جس جانور میں شرکت کر رہا ہوں یا جس جانور کی قربانی کر رہا ہوں وہ عبادت کی نیت سے کر رہا ہوں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ ہمارا آخری سوال ہے، اگر کسی جانور کی ایک آنکھ کی 1/3 یا اس سے زیادہ روشنی چلی گئی ہے تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے، مکروہ ہے، جائز نہیں، صرف بڑے جانور میں؟ تو ہم کو لگ رہا ہے کہ آپشن سی صحیح ہونا چاہیے، یعنی جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، یہ ہمارا 20واں جواب بھی صحیح ہو چکا ہے۔ یہاں پر ہمارا ون ریٹ 95 آیا ہے، یعنی ہم نے 20 میں سے 19 سوالوں کو صحیح طور پر حل کیا ہے۔ ہم یہاں پر کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بڑی اچھی محنت ہماری رہی ہے، بڑی اچھی کوشش رہی ہے، ہمارا ون ریٹ 95 نکل کر آ رہا ہے۔ آپ بھی اس طرح کے کوئزز میں حصہ لے سکتے ہیں۔ چلیے اگلے کوئز کے اندر اگلا جو مرحلہ ہے اس کے لیے ہم تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔